انسان شیطان کی گمراہی میں اور اس کی ضلالت میں، اس کے وسوسوں کے اندر، اس کے پھندوں کے اندر، اس کے جال کے اندر کبھی کبھار ایسی بری طرح سے پھنس جاتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرنے میں کتراتا نہیں۔ یعنی شیطان اتنا زور سے اس پر محنت کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف آوازیں اٹھانے لگتا ہے۔ شیطان یہ نہیں کہ صرف اور صرف اسلام والوں کو ہی بہکاتا ہے، ایسا نہیں۔ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا، مسلمان ہی کے پیچھے نہیں بلکہ انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے۔ چنانچہ انسانوں کو وہ بہکانے کی کوشش میں رہتا ہے کہ کہیں وہ ایمان کی طرف نہ چلا جائے، کہیں وہ نیکیوں کی طرف نہ چلا جائے، حسنات کرنے میں نہ لگ جائے، جنت کا مستحق نہ بن پائے۔ اس لیے وہ پوری طرح سے اپنی کوشش، اپنی جدوجہد اور اپنی کاوش لگا دیتا ہے کہ انسان کو وہ بہکائے، انسان کو گمراہ کرے، راہ راست سے بھٹکائے اور اسی طرح اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی برباد کر دے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ للمسلم نہیں کہا اللہ نے، للانسان کہا ہے۔ قرآن کی آیت میں اللہ نے کہا بے شک شیطان انسان کا بھلا ہوا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے۔ موٹے زبان میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے جانی دشمن ہے۔ عزیزان محترم، آپ اور میں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ کیا مطلب ہے شعر کا؟ شعر کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو فدا کر دینا، یہ مسلمانوں کا سب سے پہلا فریضہ ہونا چاہیے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا صحابہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کانٹا چبھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے؟ جب تک کا موقع ہے، سامنے سے تیر آ رہا ہے، سامنے سے نیزے چل رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنے آپ کو ڈھال بنا لیا کہ تیر مجھے لگ جائے، ڈھال مجھے لگ جائے، میرے نبی کو یہ زخم بھی نہ لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی جی ہم نے آپ کے نام کو، ہم نے آپ کی تعریف کو، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند بنایا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی جی ہم نے آپ کے نام کو، آپ کے تذکرے کو، آپ کے اسم گرامی کو، آپ کی یاد کو، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند بنایا ہے، بلند مقام پر اٹھایا ہے۔ اور قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سن لیجئے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں وہ ان کے لیے دردناک عذاب۔ والذین، جو لوگ یؤذون تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی ٹھوس پہنچاتے ہیں، آپ کو درد دیتے ہیں، رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول کو، اللہ کے پیغمبر کو، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پروادی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، جان لیجیے قرآن نے کہا، اللہ فرماتا ہے لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب، صرف عذاب نہیں کہا، علیم کا لفظ استعمال کیا، یعنی دردناک عذاب۔ عزیزان محترم، آئے دن مسلمانوں کے احکامات پر، مسلمانوں کی فرائضات پر،
مسلمانوں کے اصولوں پر، مسلمانوں کے قوانین پر، مسلمانوں کی تعلیمات پر، قرآن مجید پر، کبھی ان کی نمازوں پر، کبھی ان کی عورتوں پر، کبھی اللہ رب العالمین کے فرمان پر، یہاں تک کہ دشمنوں نے اتنی حد اپنی گزار دی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، پاکیزہ ذات، بہت بہترین ذات کے بارے میں بھی انگلیاں اٹھانا شروع کر دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو، مسلمانوں سے نہیں سارے لوگوں سے کہا گیا، ساری دنیا کے لوگوں سے اعلان کر کے قرآن مجید میں کہا گیا ان لکم، تمہارے لیے، فی رسول اللہ کے رسول کی ذات کے اندر، آپ کے اخلاق کے اندر، آپ کی باڈی کے اندر، آپ کی لائف کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر اسوۃ حسنہ، یہ بہترین آئیڈیل ہے، یہ بہترین نمونہ ہے، یہ بہترین اسوہ۔ نبی کی ذات ہمارے لیے راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر سچے دل سے پڑھا جائے، کوئی اسلام لانے سے پیچھے نہیں رہتا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یتیموں کا سہارا دیا، آپ نے غریبوں کو مال دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکے کو کھلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے کو پہنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کے ظلم سے مظلوموں کو بچایا۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ ہی کی طرف نہیں بلایا ہے، بلکہ اللہ کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ جو معاشرتی چیزیں ہوتی ہیں، جو سوسائٹی اور سماج میں ضروری چیزیں ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ساروں کی ہدایت کی ہے، ساروں کو رہنمائی کی ہے، رہبری فرمائی۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ سن رہے ہوں گے، اخبارات میں پڑھ رہے ہوں گے، درد دینے والا مقام ہے، خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے کہ میرے نبی پر، میرے نبی کی پیدائش سے پہلے جبکہ وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے، فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی حفاظت کے لیے ان کے گھر تشریف لے آئے، گھروں کے اندر نور آ گیا۔ وہ نبی جو ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، جب وہ راستے میں چلتے سخت دھوپ ہوتی تو بادلوں نے سایہ کیا۔ وہ نبی جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، جنہوں نے کبھی کسی کے مال میں خیانت نہیں کی، کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، وہ نبی جس نے اپنے چہیتے لاڑیے چچا حضرت حمزہ کو شہید دیکھا، وہ نبی جس نے اپنی بیٹی کا نکاح، اپنی بیٹی کا طلاق دیکھا، وہ نبی جس نے اپنے نہتے مسلمان بھائیوں کو، اپنے ساتھیوں کو اللہ کے راستے میں قربان ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن دشمنوں سے بدلہ آپ نے نہیں لیا، اپنے چچا کا بدلہ آپ نے نہیں لیا۔ کیا آپ نے واقعہ نہیں پڑھا؟ ابو سفیان کی بیوی ہندا کو آپ نے معاف کر دیا، حضرت حمزہ کا قاتل حبشی غلام وحشی کو آپ نے معاف کر دیا۔ آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی زبردستی نہیں، کوئی زور نہیں، فاذهبوا فانتم الطلقاء، چلے جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، کسی سے کوئی پکڑ نہیں۔ یہ میرے نبی، ایسے رحم دل نبی جو انسانوں نہیں جانوروں پر رحم کرنے والے نبی۔ ایک مرتبہ ترمذی شریف کی روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے کسی گلی میں گزر فرما رہے تھے کہ اچانک آپ نے ایک گدھے کو دیکھا جس کو آگ سے داغا گیا تھا، لوہے سے داغا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بے زبان مخلوقات کو پریشان کرے اللہ رب العالمین اس سے ناراض رہتے۔ ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، ایک اونٹ کو دیکھا جو کھڑا ہے رو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، اس کے آنسوؤں کو پوچھا۔ آپ تو جانوروں کی زبان بھی جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کو اس کے بلایا اور حکم دیا جیسے اس سے خدمت لیتے ہو اسی طرح اسے پیٹ بھر کر کے کھلاؤ۔ کیا وہ آپ نے واقعہ نہیں سنا؟ چھوٹے بچے سے یہ واقعہ سنایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے قافلے کے ساتھ کسی سفر پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قضائے حاجت ضرورت کی بنا پر فارغ ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے الگ ہو گئے۔ اتنے میں ایک صحابی
ایک صحابی نے جھاڑی میں دیکھا کہ چڑیا کے بچے رکھے ہوئے، انہوں نے ان بچوں کو اٹھایا اور اپنی جھولی میں ڈال لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر واپس آئے تو ایک چڑیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر منڈلانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بے زبان مخلوق کو کس نے پریشان کیا ہے، کس نے تکلیف دی ہے؟ یہ مجھ سے شکایت کر رہی ہے کہ اس کے بچوں کو کسی نے اٹھایا۔ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کے بچوں کو اس لیے اٹھایا تھا تاکہ آپ کے نواسے حسنین، حضرت حسن اور حضرت حسین، اس سے اپنا دل بہلائیں، میں نے اسی ارادے سے اٹھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کے بچوں کو واپس رکھو۔ ایسے پیغمبر، ایسے نبی جی جن کا نام ہم مسلمان اپنی نمازوں میں لیتے ہیں، درود شریف ہم نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ آپ کو بتا دوں التحیات کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے التحیات کیا ہے؟ التحیات کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا پھر شوافے کا جو ہے تشہد التحیات المبارکات الصلوات والطیبات، یہ جو کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایک مکالمہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں سے ملاقاتیں کرتے ہوئے اوپر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے قریب جانے کے لگے تو وہاں پر جاتے ہوئے اللہ کے تعریف کی انہوں نے بیان، کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری تعریفیں، ساری اچھائیاں، ساری برکتیں، ساری اچھی چیزیں اے اللہ تیرے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی تو وہاں سے آواز آئی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز آتی تھی، اللہ رب العالمین سے بات چیت کرتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ سے بات کرتے تھے کوہ طور پر کھڑے ہو کر کے، تو آواز آئی السلام علیک ایھا النبی، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، اللہ کی سلامتی آپ پر ہو، اللہ کی رحمت آپ پر ہو اور اللہ کی برکتیں آپ پر ہو۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ قربان جائیے، اللہ کے نبی نے، میرے آقا نے وہاں پر بھی اپنے امتیوں کو نہیں بھولا۔ انہوں نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کی سلامتی ہم پر بھی ہو اور اللہ کے سارے نیک بندوں پر ہو۔ ہم لوگوں کو بھولا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے انہوں نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کے سارے نیک بندوں پر اللہ کی سلامتی۔ حضرت جبرائیل جو دور کھڑے یہ سب مکالمہ سن رہے تھے کہ اپنے لاڈلے رسول کے آتیف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں، مرحبا میں اللہ تعالی اس طرح سے کہہ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے جواب دے رہے ہیں، رک نہیں پائے۔ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دی انہوں نے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ یہ ہے التحیات جو کہ نماز میں ہم 5 وقت نمازوں میں پڑھتے ہیں، چاہے نفل نماز ہو، سنت نماز ہو، تہجد نماز ہو، اشراق و چاشت ہو، یا اس کے علاوہ وتر ہو یا فرائض ہو، یا اس کے علاوہ عید کی نمازیں ہوں، یا اس کے علاوہ جو بھی نمازیں کیوں نہ ہو، سارے نمازوں کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایسے نبی کے بارے میں آوازیں اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایک مسلمان اپنے نبی سے محبت کر کے زندگی گزارتا ہے۔ ایک مسلمان کے سامنے اگر کوئی اس کے نبی پر انگلی اٹھائے تو مسلمان خود کے آنسو ہوتا ہے۔ آپ کو بتا دوں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، نام سنا ہوگا،
حدیث میں بہت زیادہ نام آتے رہتا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو عبیدہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امین هذه الامہ، میری امت کا سب سے بڑا امانت دار شخص ابو عبیدہ. ان کے باپ جراح کافر تھے. جنگ بدر کے موقع پر وہ آگے تھے اور کافروں کو ورغلا رہے تھے کہ مسلمانوں کو مارو، اور بیٹا مسلمان، بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے ابو عبیدہ، اور ان باپ سگا باپ کافروں کے ساتھ، اور وہ ابھار رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ محمد کو مارو، مسلمانوں کو مارو، نعوذ باللہ من ذالک. ایسے موقع پر غزوہ بدر کا مقام ہے، سامنے باپ آ گیا بیٹے کے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے سگے باپ آ گئے، آنکھوں میں آنسو آئے. کہا اسلام قبول کر لیجیے، کامیاب ہو جائیں گے. انہوں نے ڈانٹا نہیں کروں گا اور ان پر حملہ کیا. باپ نے جیسے حملہ کیا دل پر پتھر رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے لیے انہوں نے اپنے باپ کا قتل کیا. غزوہ بدر کے موقع پر تاریخ کی کتابوں میں واقعات درج ہیں، مطالعہ کیجیے، ان واقعات کو ذہن میں بٹھائیے کہ صحابہ نے کیا کیا. اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنے باپ کو بھی انہوں نے قتل کیا، اپنے گھر بار انہوں نے چھوڑے، اپنی بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا یہ صحابہ نے. عزیزان محترم، ایسی پاکیزہ ہستی کے اوپر مختصراً انداز میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ آج کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میری اور آپ کی ماں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دشمن لوگ اپنی زبان سے گندگی بک رہے ہیں. ایسے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوس پرست تھے. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، زبان سے بولنے کے لیے ڈر لگتا ہے. کیا نبی ہمارے پیغمبر ہوس پرست تھے؟ کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹی عورت سے انہوں نے نکاح کر لیا. ان دشمنوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ بھی سن لیجیے، اس کا سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ نبی کی زندگی کو دیکھو. 25 سال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، 40 سال کی عورت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے 15 سال بڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابھرتی جوانی کے اندر جو نکاح فرمایا وہ ایک بیوہ عورت تھی جن کے پہلے 2 شوہر کا انتقال ہو گیا. ایسی بیوہ عورت، وہ بھی عمر رسیدہ بڑی عمر والی عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پاکیزہ. اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ سے نکاح فرمانے کے بعد بی بی خدیجہ کے انتقال تک دوسری سے نکاح نہیں کیا. تاریخ گواہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال تک کسی سے شادی نہیں فرمائی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب بی بی خدیجہ کا انتقال ہوا تو اس وقت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال کی تھی. 53 ایئرس، 53 سال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی جوانی نکل گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی پار کر دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کے بعد 53 سال کے بعد جو 10 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے ہیں اس کے بہت بڑے مقاصد ہیں. بیکار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کو سہارا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ برابری اور انصاف کا اور عدل و انصاف کے ترازو کو برابر رکھا. ایک کتابوں کے اندر موجود پایا جاتا ہے. ایسے نبی کی ذات کے اوپر گندگی بکنا یہ مسلمانوں کو بالکل برداشت. جیسا کہ اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو بلند رکھا ہے. آج دنیا نے دیکھ لیا کہ مختلف ممالک سے سارے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب ہمارے ملک سے، ہمارے اس ملک سے جب ایک آواز اٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر انگلی اٹھایا گیا، سارے مسلم دیشوں کے اندر، سارے ممالک کے اندر یہ کھلبلی مچ گئی، اور انہوں نے ظاہر کیا
کہ ہم مسلمان اللہ کے رسول کے علاوہ زندگی کے اندر اور کسی چیز کو زیادہ پسند نہیں کرتے. میرا اور آپ کے زندگی کے اندر بھی نبی سے زیادہ اور کسی کی محبت نہیں ہونی چاہیے. اللہ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں کے اندر گھر کر لینا چاہیے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.